تو آپ نے دیکھا اگر عقل پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ ظلم نہ کرے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنا وقت لیا. اگر عقل پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ ظلم نہ کرے تو اتنے مظالم کے دفتر جو مشرق و مغرب میں کھلے ہوئے ہیں، کیا یہ سب بے عقلوں کی داستان ہے؟ اور یہ کہتے ہیں انسان عقل و شعور کے ساتھ پیدا ہوا ہے، تو اس کے معنی یہ کہ اتنے ظلم کرنے والے بے عقل و بے شعور تھے. کہاں غلطی ہو رہی ہے؟ منطق نے کہاں غلطی کی، کہاں ٹھوکر کھائے؟ عقل کے حوالے کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عقل ہی کے حوالے ہو گیا، قانون نہ بن سکا. عقل سے اپیل کرتے جائیے، عقل سے اپیل کرتے جائیے، ظلم بند کرو، ظلم بند کرو. کسی کو بغیر کسی ثابت شدہ جرم کے سزا نہ دو. اب یہ عقل سے اپیل کی جائے گی یا پیچھے کوئی طاقت ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ فعل معصوم ہے، یہ تقریر معصوم ہے، یہ ارشاد پیغمبر ہے. اگر مسلمان ہو اور مسلمان بن کر جینا چاہتے ہو تو اپنے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی یہی سوچو کہ جہاں ظلم ہے وہاں عقل نہیں ہے. قرآن مجید یہ دستور حیات ہے آپ کا، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. خبردار، ظلم کرنے والوں کے قریب بھی نہ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ آتش جہنم تم کو کھا جائے. لا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظلم کرنے والوں کے نزدیک بھی نہ جاؤ. قرآن مجید آپ کے سامنے موجود ہے. جنت میں جنت والے جائیں گے، جہنم میں جہنم والے جائیں گے، سورہ اعراف. اور جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں پہنچ جائیں گے تو اس وقت حکم ہوگا کسی مؤذن کو کہ اذان دے. یہ کون سی اذان کا وقت ہے؟ اذان نماز کے لیے ہے. حکم ہوگا اذان دے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ. اہل جنت و اہل جہنم کے درمیان ایک مؤذن کھڑا ہو کر اذان دے گا. اب اذان جو دی جائے گی یہ نہیں کہ اللہ کی کبریائی ثابت ہو، یا نہیں کہ محمد کی رسالت ثابت ہو. اب جو اذان دی جائے گی وہ ایک ہی جملہ ہوگا، الا لعنت اللہ علی الظالمین. یہ سورہ اعراف، مؤذن بینہم. ایک مؤذن اذان دے گا، لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی رحمت سے ظالم دور ہیں. تو جہاں جنت و جہنم کی تقسیم اس معیار پر کی جائے کہ کس نے ظلم کیا تو سارے مدارس ختم ہو جاتے ہیں. تقریر
یہاں تک پہنچ کر رکی اور مجھے ایک مظلوم یاد آیا. دوسری محرم ہے، دوسری محرم ہے، اور میں اس مظلوم کا ذکر کرتے ہوئے اپنے آپ پہ فخر کرتا ہوں کہ کس وقت پر یہ مظلوم یاد آیا. کربلا میں عباس لڑے، حسین تھے، علی اکبر لڑے، باپ موجود تھا، اون محمد لڑے، ماموں دیکھ رہے تھے، قاسم لڑے، چچا بار بار حملے کی فکر میں تھے، احباب لڑے، سردار قافلہ نگراں تھا، مگر ہائے مسلم ابن عقیل، ہائے مسلم ابن عقیل، ارے کوئی جنگ کا دیکھنے والا بھی نہ تھا، کوئی یہ کہنے والا بھی نہ تھا کہ تم کو کیا حق ہے کہ لڑ رہے ہو. ایک پوری منظم طاقت کے مقابل میں فوج نہیں، اکیلا انسان لڑ رہا ہے. کوفے کی گلیوں میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، دارالامارہ کے دروازے پر مسلم پہنچ کر اسیر ہوئے، شیر کے ہاتھوں کو پیچھے سے باندھ دیا گیا، دربار میں لایا. لوگوں نے کہا ابن زیاد پہ سلام کر، اللہ نے احقاق حق، مالی امیر سوى الحسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے حسین کے علاوہ. کہا کچھ کہنا تو نہیں ہے؟ کہاں؟ ہاں، دو تین باتیں. سب نے منہ پھیر لیا تھا، کچھ مقروض ہوں یا ذرا بیچ دو اور ادا کر دو. دوسرے مناسب سمجھو تو قتل کے بعد دفن کر دو، اور اگر یہ دو باتیں منظور نہیں تو تیسری بات پر ضرور عمل کرو. میرے آقا کو کوئی لکھ دو خط کہ آقا بچے چھوٹے چھوٹے، مولا ادھر نہ آئیے، آقا ادھر نہ آئیے. ابن زیاد نے کہا کہ کوئی ہے جو مسلم کا سر تن کا جدا کرے. بکر بن حمران جس کو صبح کو قتل کیا تھا مسلم نے، اس کے بیٹے نے کہا کہ میں قتل کروں گا. بام کی سیڑھیوں پر سے اس اسیر کو جو آل محمد کی مرضی کا نمائندہ تھا اور جس کو حسین نے یہ اختیار کل دیا تھا کہ چاہو صلح کرو چاہو جنگ، مگر جس نے جنگ پسند کی وہ یہ کہتے ہوئے سیڑھیوں پر چلا
بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ. سیڑھیاں طے ہوئی، بالائے بام پہنچا، قاتل نے تلوار اٹھائی، ہاتھ سے تلوار چھوٹی، دوڑتا ہوا ابن زیاد کے پاس آیا. ابن زیاد نے کہا کیا بات ہے، کیوں کانپ رہا ہے؟ کہا تلوار اٹھائی تھی، میں نے ایک بوڑھے انسان کو تلوار کے نیچے دیکھا جو مجھ سے بڑی حسرت سے کہہ رہا تھا ارے میرے بچے نے کیا ارے میرے بچے نے کیا خطا کی، کیوں مار رہا ہے؟ حقوق بشر قرآن نے دیے تھے، کوئی ہے پوچھنے والا اس نظام حکومت سے کہ مسلم کی خطا کیا ہے؟ اور ایسے میں اس نے کہا یہ تیرا فہم باطل ہے، یا کسی اور کو بھیجوں گا، یا واپس جا. وہ آیا، مگر اس کے آنے میں جو دیر ہوئی تو یہ آہستہ آہستہ گوشہ بام تک ٹہلتے ہوئے مسلم پہنچے. دیکھا ذی الحجہ کی نویں تاریخ ہے، مسلمان عید کی تیاریاں کر رہے ہیں، بچے اپنے اپنے بزرگوں کے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے تماشا کر رہے ہیں. شاید اسی لیے حافظ نے کہا ہو کہ جرم عشق تو ہم می کشند و غوغائی تو نیز بر سر باما کہ خوش تماشائی. نزدیک پہنچے، مجمع کو دیکھا اور دیکھ کے کہا اس کا گلہ نہیں ہے کہ تم نے وفا نہ کی، مگر ایک خواہش ہے، اس شہر میں کچھ دنوں کے بعد میرے 2 بچے آئیں گے. وہ بچے آئے تو ان بچوں کو یہ نہ کہنا کہ تمہارا باپ یہاں قتل کیا گیا. اس کے بعد قاتل سے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ کہا نہیں، اب حق ادا ہو رہا ہے. کہا تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں. کعبے کی طرف رخ کیا، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. ذی الحجہ کی نویں تاریخ تھی. سلام ہو تجھ پر اے رسول کے لال. حسین ابن علی منزل سوق پر خیمے کے باہر کرسی پر تشریف فرما تھے. پردے کے قریب بہن کھڑی ہوئی بھائی کو دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ حسین تعظیم کے لیے کھڑے ہو اور بے اختیار کہا وعلیک السلام وعلیک السلام. بہن نے کہا کس کو سلام کیا؟ کہا زینب آہستہ بولو آہستہ بولو، میری بہن رقیہ بھی پیچھے ہے، وہ مسلم بام پر ہے، اس کو قتل کیا جا رہا ہے. کیا تم دیکھنا چاہتی ہو؟ یہ کہہ کے ایک مرتبہ زمینوں کو اشارہ کیا، زمینوں کی تنابیں کھنچ گئی. ایک مرتبہ زینب نے دیکھا تلوار کے نیچے بھائی کو،